صدر مملکت عارف الوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بنیادی حقوق اور لیول پلینگ فیلڈ پر پی ٹی آئی کے خدشات پر غور کیا جائے۔ صدر نے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب کی جانب سے لکھا خط بھی نگراں وزیر اعظم کو بھیجا ہے۔ صدر الوی نے کہا کہ نگراں حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی مواقع دینے کے وزیر اعظم کے بیانات باعث اطمینان ہیں۔ یقین ہے جمہوریت ہی پاکستان کے عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ غیر ملکیوں کے انخلاء کی بات کریں گے تو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران پالیسی بیان دیتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بتایا کہ اگست 2021 میں افغان عبوری حکومت آنے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی امید تھی، مگر افغان حکومت نے نہ صرف کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کی بلکہ کئی واقعات میں حکومتی سہولت کاری کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ فروری 2023 میں وزیر دفاع اور ڈی جی آئی ایس آئی پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد نے کابل کا دورہ کر کے واضح پیغام دیا تھا کہ ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چن لیں۔ اگست 2021 میں افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ کبھی امید تھی کہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے، اور افغان عبوری حکومت نے افغانستان سے اٹھنے والی پاکستان مخالف دہشت گردی کے خلاف کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ آخر کار فروری 2023 میں ایک دہشت گرد حملے میں 100 سے زائد معصوم افراد کی شہادت کے بعد وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے افغانستان کا دورہ کیا جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے۔ اس وفد نے افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے ایک کو چننے کا 2 ٹوک اندیا دیا۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے۔ اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، گمراہ کن اور دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ حکومت پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے مسلسل اصرار پر حتی المقدور کوشش کی کہ ان معاملات کو میڈیا پر لائے بغیر باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے، مگر افغان عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام کے بے جا اور غیر ضروری بیانات کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف واضح کرے۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں۔ حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ سمیت کوئی ملک پاکستان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اسلام آباد میں بریفنگ کے دوران نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، کیا ہم اتنے احمق ہیں کہ کوئی سفیر پاکستان کے وزیر اعظم سے مطالبات کرے، اس پر دباؤ ڈالے؟ Nobody can demand us. I take it as an offense. Why do you think the Prime Minister of Pakistan can be demanded? Do you think that we are so nonsense کہ ایک ایمبیسڈر، کوئی بھی ایمبیسڈر ہوگا، وہ آئے گا اور مجھ سے، میری حکومت سے، میری ایز این انڈیویجول کوئی حیثیت نہیں ہے، بٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ 250 million people of Pakistan. No ambassador can demand me. ٹھیک ہے نا؟ میں نے پھر آپ کو درخواست کی ہے کہ حکومتیں ایک دوسرے سے معاونت کرتی ہیں، درخواست کرتی ہیں، ان درخواستوں پہ غور ہوتا ہے، کبھی ہم کرتے ہیں، کبھی ہم سے ہوتی ہے۔ ان کی ریکویسٹ کو پاکستان کے حوالے سے دباؤ کا نام دینا میرے خیال میں تھوڑی سی جاتی ہے۔ پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے، نہ پاکستان کسی کا دباؤ لے گا۔ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا؟ کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف کوئی ملک اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے
جو مختلف حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات کیوں ابھرتے ہیں. ہو سکتا ہے ماضی میں شاید ایسا ہوا ہو. اب بہت سارے لوگوں کے متعلق بہت سارے سربراہان بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. اسلام آباد میں شہداء کے لواحقین شہداء فاؤنڈیشن نے فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد میں شہداء کے لواحقین کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہداء فاؤنڈیشن کے رہنما انور زیب نے کہا ہے کہ پیر کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے. جو ملٹری کورٹس کی بندش کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، خدا نخواستہ ہے. اور انشاءاللہ منڈے کے دن جا رہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے شہداء کا ساتھ دیں. ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں. عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے. تیسرا جو ہماری ڈیمانڈ ہے، حساس اور قومی تنصیبات کو ہرگز غیر محفوظ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ جب یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے ہمارا یہ بیسیکلی جاسوسوں کے حوالے سے بنائے گئے. آپ دیکھیں ریسنٹ جس طریقے ملک بھر میں دہشت گردی کے لہر میں اس قدر شدید اضافہ ہوا. سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے چیمبر میں دیے گئے فیصلوں اور سپریم کورٹ کی ہیومن رائٹ سیل کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ ہیومن رائٹ سیل کے مقدمات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چیف جسٹس صرف کھلی عدالت میں کیس مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے. چیف جسٹس اپنے چیمبر میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ برطانوی شہری زاہدہ اسلم نے 184(3) کے تحت 2017 میں درخواست دائر کی. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے 2018 میں فریقوں کو اپنے چیمبر میں بلا کر اس کیس کی سماعت کی. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کوئی چیف جسٹس قانونی دائرہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نوٹس نہیں لے سکتا. چیف جسٹس کے پاس چیمبر میں کیس سننے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل کے انچارج نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ثاقب نثار کے کہنے پر 4,03,98,000 درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کیا. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ اگر ملک میں کوئی آئین اور قانون ہے تو 8 فروری کو الیکشن ہو جانے چاہیے. پشاور میں ANP کے سوشل میڈیا سمٹ سے خطاب میں ایمل ولی خان نے کہا کہ امید ہے کہ الیکشن ہوں گے اور نتیجہ عوام کی رائے کے مطابق ہی آئے گا. اگر پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نام کی چیز ہے تو مطلب ہم سمجھ لے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہے. 8 فروری کو الیکشنز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ فری اینڈ فیئر ایک آٹومیٹک نام جڑا ہوا ہے. یہی امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے، عوام کی مرضی سے ہوں گے، نہ کہ کسی اور ادارے کی مرضی سے ہوں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو دوست یہاں آئے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، آپ نے واضح پیغام بھیجا ہے کہ یہاں کے عوام، ملیر کے عوام، کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ فروری 8 کو جب ہمارا الیکشن ہوں گے، آپ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گے، تیر پہ مور لگا کے نہ صرف ہمیں صوبائی حکومت، ساتھ ساتھ آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی حکومت بھی بنائیں گے. اور یہ پہلی بار ہوگا جب جیالہ
मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा, तो फिर हम देखेंगे कि कैसे इस शहर की हम किस्मत बदल देंगे और साथ साथ पूरा पाकिस्तान की किस्मत इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके बदलेंगे। मैं आज एक बार फिर हमें खेल के मैदान में मौजूद है। 2-3 दिन पहले हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो आप में से किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के लिए खेल के मैदान बनाएंगे। तो अब हमने ना सिर्फ यहां इब्राहिम हैदरी में ये खेल का मैदान बनाया है, ना सिर्फ गिजरी में या लियारी में, इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का फैसिलिटी बनाएंगे जैसे यहां मलीर के अवाम के लिए बनाया गया है। हम अपने नौजवानों के लिए इस किस्म के मौके देने चाहते हैं जहां वो कोई मुस्बत काम में, कोई सही काम में, कोई अच्छा काम में, जैसे स्पोर्ट्स है, खेल है, इन चीजों में दिलचस्पी ले, ना कि कोई गलत रास्ते पे चले जाए। ये सिर्फ एक खेल के मैदान नहीं है, यहां जरूर फुटबॉल ग्राउंड का नाम तो दिया गया है, लेकिन साथ साथ अभी मुझे दिखाया गया है कि यहां कराची के नौजवानों के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का फैसिलिटी भी मौजूद है, ताकि हम अपने नौजवानों को वो स्किल्स दिलवा सके, ताकि उनको रोजगार के मौके मिले। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पहले फर्ज ये है कि हुकूमत का मौका अगर हमें दिया जाए तो हमने अपने नौजवानों जो इस वक्त मुश्किल में हैं, मुआशी हालात भी बुरे हैं, महंगाई अरूज पे है, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंचा है, तो इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत होगा, जब पीपी का हुकूमत होगा, तो इसी किस्म के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जिससे हम नौजवानों को वो स्किल्स भी देंगे और उनको रोजगार भी दिलाएंगे। और साथ साथ में इतना खुश हुआ कि यहाँ हमारा टीचर ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी मौजूद है, जिससे वो बाकायदा सिखाते हैं, टीचर्स को वो स्किल्स देते हैं ताकि वो ना सिर्फ टीचर्स बन सके, अपने लिए रोजगार के मौके ढूंढ सके, मगर जब वो टीचर्स बने तो हमारे बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, कैसे सिखाना है, वो भी सब कुछ इधर ही यहाँ इसी फैसिलिटी में सिखाया जाता है। उन स्टूडेंट्स से जो वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं, उनसे भी मैं अभी मिलके आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला इनका तादाद बढ़ता रहेगा, वो नौजवानों जिनको हम ये स्किल्स दे रहे हैं उनका तादाद बढ़ता रहेगा, और इस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो तादाद भी इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ की वजह से वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ इन वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ कॉलेज भी मौजूद हैं, जहाँ हम अपने नौजवानों को तालीम दिलवा सकें, अच्छा स्टैंडर्ड्स का तालीम दिलवा सके, ताकि वो तालीम भी हासिल करके अपना रोजगार का बंदोबस्त कर सके और अपना मुस्तकबिल में बेहतरी लेकर आ सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकता है। आपने अभी मुझे
ابھی مجھے پہلی بار کراچی کا میئر شپ دلوایا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ٹرم میں خود ثابت کر دوں گا. یہ اپنے اوپر میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کہ نہ صرف ہم نے مل کے اس شہر کی قسمت تبدیل کرنا ہے مگر انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کے ہم نے اس ملک کا قسمت تبدیل کرنا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی جلد الیکشن کیمپین کے سلسلے میں ایک بار پھر ہمارا ملاقات ضرور ہوگا. مجھے جانتے تو ہیں نا جی بالکل صحیح. میں آپ کو بہت اچھا طریقے سے جانتا ہوں. آپ کا میڈیا سیل ہماری نوکریوں کو کھا رہا ہے. میرا میڈیا سیل آپ کا 50 لوگ ہیں میڈیا سیل میں لیکن وہ مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں. اچھا وہ میٹنگ اس کے بعد ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بالکل آپ کا شاید یہ میں اب اس پہ کیا کہوں. یہ میری گلہ ہے. ایک تو نہ صرف میرا بندہ تو اب چھپا رہا ہے اپنے آپ کو. یہ تو آپ کا ایک طرف سے تو آپ کا قصور ہے. ساتھ ساتھ آپ کا تو پورا ایک تنظیم صحافیوں کا ساتھ تھے تو ان کو بھی اپنے طرف سے دیکھنا چاہیے کہ جب ساتھ آ رہے ہیں تو صرف وہ خود نہ آئے اور پورا جو ہمارا بیٹ رپورٹرز ہے ان کو موقع دیا جائے. جی ضرور. ملک میں چیئرمین صاحب الیکشن کا ماحول بن رہا ہے. آپ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کب سے باقاعدہ پارٹی ٹکٹس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ کب سے آپ کے امیدوار میدان پہ آ رہے ہیں؟ ہمارا ابھی تک 2 لیولز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس میں جو ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اس وقت جو ہمارا انٹرم بورڈز ہیں وہ بیٹھے ہیں اور وہ شارٹ لسٹ بنا رہے ہیں. یہ شارٹ لسٹ پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو باقاعدہ سینٹرل ہمارا پارلیمنٹری بورڈ ہے یہ شارٹ لسٹ اس بورڈ کے سامنے آئے گا اور پھر ہم اپنے ٹکٹس کا اعلان ایک ساتھ کریں گے. جب تک یہ حلقہ بندیہ کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا ہے تو میرا خیال میں اس سے پہلے ہم کسی سیٹ کا اعلان نہیں کریں گے. اچھا بلاول صاحب چیئرمین صاحب آج کل تو بڑا نواز شریف کی بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف واپس آ گئے. ان کو جو ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو لیول فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. آپ کے لوگ جو ہے آج بھی بات کر رہے تھے. نثار کھوڑو نے بھی بات کی, شازیہ مری صاحبہ نے بھی بات کی. تو یہ ماجرا کیا ہے کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی کو اسپیس نہیں دی جا رہی کہ وہ الیکشن لڑے؟ میرا خیال میں پچھلی بار بھی آپ نے ہم نے جو پریس کانفرنس کیا تھا JDC کے وہاں بھی یہ سوال اٹھا تھا. وہاں میں نے جواب دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1988 کا الیکشن کیسے گیا. لیول پلینگ فیلڈ تھا یا نہیں تھا؟ پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں تھا لیکن پاکستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کے لیے جب فیصلہ کر لیا اس کی ہم نے حکومت بنایا. 2007-8 کے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا. 18 اکتوبر پہ یہاں کارساز پہ حملہ ہوتا ہے, ہمارے کارکن کو شہید کیے جاتے ہیں ملک بھر سے. 27 دسمبر کو 2007 میں پنڈی میں حملہ ہوتا ہے. نہ صرف شہید بی بی کو شہید کیا جاتا ہے مگر میرے پارٹی کے کارکن, پارٹی کے لیڈرز کو شہید کیے جاتے ہیں. مگر ان شہادتوں کے باوجود, لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود ہم الیکشن لڑے اور الیکشن جیتے. تو میں آپ کو اور میڈیا کے تھرو میرا پورا پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو شکایت ہے اب وہ کرنا ہی بند کر دیں. آپ کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گا مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے گی. مشکلات ہوں گی اس سے زیادہ آپ کو میئر صاحب نے بتا دی
بھائی مسائل کا تو اگر آپ نے ذکر کرنا ہے تو وہ مسائل نہ صرف سندھ میں ہیں، وہ تو ہر صوبے میں ہیں، اور اگر ہم نے ان مسائل کا حل نکلنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم شکایتیں کرتے رہیں، دوسروں پہ الزام لگاتے رہیں اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ میرا جو پریفرنس رہا ہے، جب سے میں تو پورا 15 سال کے لیے تو یہاں نہیں موجود تھا، لیکن جب سے میں آیا ہوں میں کم اس چیز پہ توجہ دیتا ہوں کہ کس کے بارے میں اور میں نے کیسے شکایت کرنا ہے۔ ہمارا مقصد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔